اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ اذ جب قال فرمایا اللہ نے قال فعل اللہ اسم جلالت فاعل جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی بے شک میں متوفی کا پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں تجھے ورافعک اور اٹھانے والا ہوں تجھے الی اپنی طرف ومطہرک اور خوب پاک کرنے والا ہوں تجھے من سے اللہ ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا کفر اور وجائلو اور بنانے والا ہوں اللہ ان لوگوں کو اتبعوا جنہوں نے تیری پیروی کی فوق اوپر غالب اللہ ان لوگوں پر کفر جنہوں نے کفر کیا الی تک یوم القیامہ قیامت کے دن ثم پھر الی میری طرف مرجعکم تمہارا پلٹنا ہے فاحکم تو میں فیصلہ کر دوں گا بینکم تمہارے درمیان فیما اس میں جو کنتم تھے تم فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے فاما پس بہرحال الذین وہ لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا فاعذبہم تو میں عذاب دوں گا انہیں عذابا شدیدا سخت عذاب فی دنیا میں والآخرت آخرت میں وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے من سے الناصر مددگار کوئی مددگار نہیں ہوگا واما اور بہرحال الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور عمل کیے نیک فیوفیہم تو پورا دے گا انہیں اجورہم ان کا اجر واللہ اللہ لا يحب پسند نہیں فرماتا الظالمین ظالم کو ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں علیک آپ پر من الآیات آیتوں سے وذکر الحکیم اور نصیحت حکمت والی سے ان مثل عیسیٰ بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ کے نزدیک کا مثل آدم کی مثال جیسی ہے خلقہ اللہ نے اس کو پیدا کی نہیں آدم علیہ السلام کو من تراب مٹی سے ثم پھر قال اللہ نے فرمایا لہو اسے کن ہو جا فیکون وہ ہو گیا الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا تکن تو تم نہ ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے فمن پس جو حاجہ کا جھگڑے تم سے فی اس میں من بعد اس کے ما جاء کا آیا آپ کی طرف من علم فقل تم کہنا ہے تم کہو تعالو آؤ پھر ندعو ابنانا ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو وابناکم اور تمہارے بیٹوں کو ونسان اور اپنے عورتوں کو ونساکم تمہاری عورتوں کو وانفسنا اپنی جانوں کو وانفسکم تمہاری جانوں کو ثم پھر نبتہل ہم مباہلہ کرتے ہیں فنجعل تو ہم کرتے ہیں ڈالتے ہیں لعنت اللہ کی لعنت الکاذبین جھوٹ بولنے والوں پر مباہلہ کرتے ہیں ان بے شک ہادہ یہ اللہ ضرور ہے وہ القصص الحق خبریں سچی وما من الہ کوئی نہیں ہے معبود الا اللہ مگر اللہ وان اللہ بے شک اللہ ہوا ضرور وہ العزیز عزت والا ہے الحکیم حکمت والا ہے فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تولو منہ پھیریں فَإِنَّ اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے بالمفسدین فسادیوں کو علم و صرف اس میں اعلیٰ جو لفظ کسی اوزار یعنی کام کرنے کی چیز کا نام ہو اسے اس میں اعلیٰ کہتے ہیں گردان مفعل مفعلان مفاعل مفعلتن مفعلتان مفاعل مفعال مفعالان مفاعل تو تین اس کے ایک چھوٹا آلہ پھر درمیان آلہ پھر بڑا آلہ یعنی جس سے کوئی چیز کام کیا جیسے مارنے کا آلہ تالا کھولنے کا آلہ جیسے مفتاح ٹھیک ہے مفعل ایک آلہ کرنے کا ٹھیک ہے یعنی مدرب ایک آلہ مارنے کا ہتھوڑا ہے کوئی چیز ہے مفعلان دو چھوٹے آلے مفاعل زیادہ چھوٹے آلے جمع اس کی مفعلتن درمیانہ آلہ کرنے کا مفعلتان درمیانے دو آلے مفعل درمیانے بہت سارے آلے مفعل بڑا آلہ ایک مفعلان دو بڑے آلے مفاعل زیادہ بڑے آلے اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے اس میں آلہ مضارع معروف سے اس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع کو دور کرتے ہیں یضرب ہے نا اس کو علامت یا کو دور کرتے ہیں میم مکسور لے آتے ہیں اور عین کلمہ کو زبر دے دیتے ہیں اگر زبر نہ ہو یضرب را جو ہے نا اس کو زبر دیتے ہیں اگر زبر نہ ہو جیسے یسمع میں زبر ہوتی ہے اور آخر حرف پر تنوین بڑھا دو تو یضرب سے کیا بن جائے گا مضرب ٹھیک ہے اب یہ تین ہیں مفعل مفعلۃ مفعال تو اس کی وضاحت کرتے ہیں اچھا یا یہ کہ اس پہلی صورت کے آخر میں تا زیادہ کر دو مفعل ہے نا بن گیا
اس کے اینڈ پہ تا زیادہ کر دو مفعلۃ ہو جائے گا۔ تیسرا یہ کہ علامت مضارع کی جگہ می مقصور لگا کر عین کلمہ کے بعد الف زیادہ کرو اور آخر میں تنوین کا اضافہ کرو تو کیا ہو جائے گا مفعال۔ یضرب سے مضرب پہلی صورت، مضربۃ دوسری صورت، مضرب تیسری صورت۔ تو یہ اسم اعلیٰ بنانے کا طریقہ اور اس کی جو ہے وہ گردان۔ قانون شریعت، سنتوں اور نفلوں کا بیان۔ سنت مؤکدہ جس کی تاکید، غیر مؤکدہ کی تعریف اور احکام۔ سنتیں بعض مؤکدہ ہیں کہ شریعت میں اس پر تاکید آئی ہے، بلا عذر ایک بار بھی ترک کرے تو ملامت کے لائق ہے، اور ترک کی عادت کرے تو فاسق مردود الشہادہ جہنم کے لائق، یعنی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی گواہ۔ اچھا، اس کا ترک قریب حرام کے، اس کے چھوڑنے والے کے لیے شفاعت سے محروم جانے کا ڈر ہے۔ سنت مؤکدہ کو سنن ہدا بھی کہا جاتا ہے۔ بعض سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جن کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں، اس پر شریعت میں تاکید نہیں آئی، یعنی جن میں تاکید آئی ہے حضور نے کیا ہے انہیں سنت مؤکدہ، جن میں تاکید نہیں کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا وہ سنت غیر مؤکدہ۔ اچھا، جو غیر مؤکدہ کبھی اس کو مستحب مندوب بھی کہتے ہیں، نفل بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اور نفل وہ کہ جس کا کرنا ثواب ہے، نہ کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ کون کون سی نمازیں سنت مؤکدہ ہیں؟ سنت مؤکدہ یہ 2 رکعت فجر کے فرض سے پہلے، 4 رکعت ظہر کے فرض سے پہلے، 2 رکعت بعد میں، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور جمعہ سے پہلے 4 اور 4 رکعت جمعہ کے بعد، اور بہتر یہ کہ 2 اور پڑھ لے، یعنی جمعہ کے بعد 6 رکعت پڑھے۔ سنت فجر سب سے زیادہ مؤکدہ ہے، یہاں تک کہ بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں، لہٰذا یہ بلا عذر نہ بیٹھ کر ہو سکتی ہے، نہ سواری پر، نہ چلتی گاڑی پر۔ سنتوں کو چھوٹ جانے کے مسائل۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے قضا پڑی تو اس کی سنت کی قضا پڑے گا، ورنہ نہیں، یعنی فرضی قضا ہو گیا تو جب زور سے پہلے پڑے گا تو سنتیں پڑھ لے۔ علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئی تو ان کی قضا نہیں۔ ظہر یا جمعہ کے پہلے کی سنت چھوٹ گئی اور فرض پڑھ لی تو اگر وقت باقی ہے تو بعد فرض کے پڑھے، اور افضل یہ کہ پچھلی سنتیں پڑھ کر ان کو پڑھے، یعنی ظہر سے پہلے 4 سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو جیسے جماعت کھڑی ہو گئی تو شامل ہو جائے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھے، اس کے بعد پھر 4 سنتیں پہلے پڑھے۔ اس طرح فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لیے تو اب سنت کی قضا نہیں، البتہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، اور طلوع سے پہلے منع ہے۔ فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ کب نفل جائز ہے؟ جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل یا سنت کا شروع کرنا جائز نہیں، سوا فجر کی سنت کے، جبکہ یہ جانے کے سنت ختم کر کے جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ ہی پائے تو سنت پڑھ لے۔ کہیں دور کنارے آڑ میں صف کے قریب پڑھنا منع ہے۔ اگر یہ جانے کے نفل پڑھنے میں نماز فرض یا جماعت جاتی رہے گی تو نوافل پڑھنا ایسے وقت میں ناجائز ہے۔ کون کون سی نمازیں مستحب ہیں؟ عشاء اور عصر کے پہلے اور عشاء کے بعد بھی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے، اور یہ بھی اختیار ہے عشاء کے بعد 2 ہی پڑھے مستحب ادا ہو جائے گا۔ یوں ہی ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے، حدیث میں اس کے پڑھنے والے پر آگ کے حرام ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ صلاۃ الاوابین، بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ ظہر مغرب و عشاء کے بعد جو مستحب اس میں سنت مؤکدہ داخل ہے، مثلا ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں تو سنت مؤکدہ اور مستحب دونوں ادا ہو جائیں گے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مؤکدہ و مستحب دونوں کو ایک سلام کے ساتھ ادا کرے، یعنی 4 رکعت پر سلام پھیرے، اور اس میں مطلق سنت کی نیت کافی ہے، مؤکدہ یا مستحب کی تصحیح کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ادا ہو جائیں گے۔ نفل و سنت کی سب رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ سنت و نفل قصداً شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، اگر توڑ دے گا تو قضا پڑھنی پڑے گی۔ نفل بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنے کا میں دگنا ثواب ہے۔ نفل بیٹھ کر پڑھے تو اس طرح بیٹھے جیسے قعدہ میں بیٹھتے، مگر قرات کی حالت میں ہاتھ باندھے رہے جیسے کھڑے ہونے کی حالت میں باندھتا ہے۔ وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں اس میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا بہتر ہے۔ سنت و نفل کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ سنت و نفل گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ سنت و فرض کے درمیان بات نہ کرے کہ ثواب کم ہو جاتا ہے، یہی حکم
ہر اس کام کا جو منافی تحریمہ ہے، یعنی نماز توڑنے والی۔ تہجد کی نماز، عشاء پڑھ کر سو رہنے کے بعد جس وقت جاگے وہ تہجد کا وقت ہے، چاہے وہ عشاء کے 10 منٹ بعد ہی جاگے، مگر رات کے پچھلے تہائی حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ تہجد سنت ہے اور بنیت سنت پڑھی جاتی ہے، کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں۔ دن کے نفل میں 1 سلام سے 4 رکعت سے زیادہ اور رات کے نفل میں 1 سلام سے 8 رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، یعنی 2 پڑھتے جائے، اور افضل یہ ہے کہ دن ہو یا رات 4 رکعت پر سلام پھیرے۔ جب 2 رکعت سے زیادہ نفل کی نیت ہو تو ہر 2 رکعت میں قضا کرنا ہوگا۔ ایک ساتھ 2 رکعت سے زائد نفل میں شرائط دشوار ہے، اس لیے آسانی 2 رکعت کے پڑھنے میں ہے۔ عشاء کی نماز، یہ بھی سنت ہے، فجر پڑھ کر درود شریف وغیرہ پڑھتا رہے، جب سورج ذرا اونچا ہو جائے تو یعنی کم از کم 20 سورج نکل کے 20 منٹ گزر جائے تو پڑھ لیں۔ چاشت کی نماز، یہ بھی سنت ہے، کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، اور 12 ہی افضل ہے۔ اس کا وقت سورج کے اچھی طرح اونچا ہونے کے بعد سے زاویہ کبریٰ کے شروع ہونے تک ہے، لیکن بہتر وقت چوتھائی دن چڑھے۔ نماز استخارہ، حدیثوں میں آیا کہ جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، اس کی پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد قل یا الکافرون اور دوسری رکعت الحمد کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ دعا پڑھ کر باوضو قبلہ رو سوئے۔ دعا کے اول آخر میں سورہ فاتحہ اور درود شریف بھی پڑھے، تو دعا استخارہ اللہم انی استخیرک یہ پڑھے۔ اور سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے، جو لائن ہے کہ ان حاضر امر، یا اپنے جو معاملہ اس کو ذہن میں رکھے، جیسے آگے آ رہا ہے کہ دونوں الامر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے، جیسے پہلے میں کہے ھذا السفر خیر لی اور دوسرے میں کہے ھذا السفر شر لی، تو اس طرح استخارہ کرے، اور استخارہ خود کرے، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کب استخارہ کیا جائے؟ نیک کاموں میں جیسے حج جہاد وغیرہ، اس کے لیے استخارہ نہیں ہے، ہاں ان کے وقت مقرر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ کم سے کم 7 بار استخارہ کرے اور پھر دیکھے جس بات پر دل جمے اس میں خیر ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اگر خواب میں سفیدی دیکھے یا سبزہ دیکھے اچھا ہے، سیاہی دیکھے سرخی دیکھے تو پھر یہ اس سے بچے۔ نماز حاجت، جب کسی کو کوئی حاجت اللہ تعالیٰ سے ہو یا کوئی کام کسی بندے سے ہو یا مشکل پیش آئے تو خوب احتیاط سے اچھی طرح وضو کر کے 2 یا 4 رکعت نفل پڑھے۔ اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری میں الحمد کے بعد 1 بار قل هو اللہ پڑھے، تیسری میں الحمد کے بعد قل اعوذ برب الفلق، چوتھی میں الحمد کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ سلام کے بعد 3 بار هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، پھر 3 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر 3 بار کوئی درود شریف، پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ دعا پڑھ کے اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل آسان فرما دے۔ باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا۔ عن عبداللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں لوگوں کی، مخلوق کی، قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے، ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی تھی۔ قال کہتے ہیں وقال عرش الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے، العجز والقیس، عاجزی، عجز اور دانائی یہ بھی تقدیر سے، یعنی ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم موسیٰ عند ربہما، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مباحثہ کیا اپنے رب کے پاس، فحج آدم موسیٰ، تو آدم علیہ السلام غالب آگے موسیٰ علیہ السلام پر۔ قال موسیٰ علیہ السلام کا انت آدم ہو، تم آدم ہو، الذی وہ ہو، خلقک اللہ بیدی، کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تمہیں، ونفخ فیک من روحی، اور تجھ میں اپنی روح پھونکی ہے، واسجد لک ملائکتہ، اور تیرے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، واسکنک فی جنتہ، اور رب نے تجھے جنت میں رکھا اپنی، تم احبط الناس بخطیئتک الی الارض،
پھر تو نے لوگوں کو اپنی خطا سے زمین میں اتار دیا؟ قال آدم علیہ السلام نے کہا انت موسیٰ، تو موسیٰ ہو نا، اللہ دیو استفاق اللہ برسالت و بکلامی، کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے اپنی رسالت سے اور کلام سے، وعطاک الالواح، اور اللہ نے تختیاں دی ہیں، کتاب دی ہے، فیہا تبیان کل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، وقربک نجین، اور اللہ نے تجھے بہت قریب کر کے تجھے سرگوشی فرمائی ہے، فبکم وجدت اللہ، کتنا عرصہ پہلے تو نے دیکھا ہے کہ اللہ کو، کہ پایا اللہ کو، کتبت تورات، اللہ نے تورات لکھی، قبل ان اخلق، میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے مجھے بتا کتنا عرصہ پہلے تورات لکھی ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ب40 عام، 40 سال پہلے۔ قال آدم علیہ السلام نے کہا فہل وجدت فیہا، تم نے اس میں پایا ہے تورات میں، وعصى آدم ربہ فغوی، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی؟ قال نعم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ قال حضرت آدم علیہ السلام آفتلومونی، تو مجھ پر ملامت کرتا ہے، علیہ ان، یہ کہ عمل تو عمل، میں نے عمل کیا ہے، کتب اللہ، اللہ نے وہ تو لکھ لیا تھا، علیہ مجھ پر، ان عملہ، یہ کہ میں عمل کروں، قبل اسے کہ ان یخلقنی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، ب40 سنہ، میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے اللہ نے لکھ لیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو مجھ پر کیوں بلیم کرتے ہو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے فحج آدم موسیٰ، تو آدم علیہ السلام غلبہ پا گئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ وعن ابن مسعود، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، قال کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے ہم سے بات کی، وہ صادق المصدوق، آپ علیہ السلام صادق اور مصدوق ہیں، یعنی آپ سچے ہیں اور آپ کی سچائی، آپ کو سچائی کہا گیا ہے، مصدوق ہے۔ ان خلق احدکم، بے شک تم میں سے ہر ایک کی پیدائش، تخلیق، یجمع فی بطن امہ، تمہارے ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی ہے، 40 یومن، 40 دن، نطفتن، نطفہ کے طور پر، ثم یکون علقۃ، پھر خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، خون مثل اس کے ساتھ اسی طرح، ثم یکون مدغۃ مثل، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، باربع کلمات، 4 باتیں دے کر، فیکتب عملہ واجلہ ورزقہ، تو وہ لکھتا ہے اس کا عمل، اس کی موت، اس کا رزق، وشقی وسعید، کہ یہ بدبخت ہے یا خوش بخت، یہ سارا کچھ اس میں لکھا جاتا ہے، ثم ینفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، فوالذی، اس ذات کی قسم، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا غیر، اس کے علاوہ، ان احدکم، بے شک تم میں سے ہر ایک، لیعمل، عمل کرتا ہے، بعمل اہل الجنہ، جنت والے عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، تو کتاب سبقت لے جاتی ہے، تقدیر غالب ہو جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار فیدخلھا، تو جہنم والے عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، فإن أحدكم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، لیعمل، عمل کرتا ہے، بعمل اہل النار، جہنمی والے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، تو کتاب سبقت ہو جاتی ہے، یعنی کتاب تقدیر غالب ہو جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلھا، جنت والے عمل کرتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار، بے شک بندہ جنتی والے عمل کرتا ہے، وانہ من اہل الجنہ، اور بے شک بندہ جہنمی والے عمل کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے جنتیوں میں سے، ویعمل عمل اہل الجنہ، اور عمل کرتا ہے جنتیوں والے، وان من اہل النار، ہو جاتا ہے جہنمیوں سے، وانما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار اختتام پر ہے، خاتمہ بالخیر پر ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، کہتی ہیں عائشہ، دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازۃ صبی، بچے کے جنازے کی طرف آپ علیہ السلام کو بلائے گا، من الانصار، انصار کا بچہ تھا، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ کا رسول، طوبی ھذا لھذا، اس کے لیے خوش نصیبی ہے، خوشی ہے، عصفور من عصافیر الجنہ، یہ چڑیا ہے جنتی کی چڑیوں میں سے، یعنی لم یعمل السوء ولم یدرکہ، اس نے برا کام ہی نہیں کیا، نہ اس کو پایا ہے، بچہ ہے۔ فقال، آپ علیہ السلام، او غیر ذلک یا عائشہ، عائشہ اور کوئی بات کہنی ہے؟ ان اللہ خلق الجنت اہلا، اللہ نے جنت کے لیے ایک
لوگ پیدا کیے، مخلوق پیدا کی ہے، خلقکم لہا، خاص جنت کے لیے ہیں لوگ، وہم فی اسلاب آبائہم، حالانکہ وہ جو جنت کے لیے پیدا ہوئے اپنی پشتوں پہ، ابھی آبا اجداد کی پشتوں میں ہیں، وخلق للنار اہلا، اور اللہ نے جہنم کے لیے بھی لوگ بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، خلقہم لہا، صرف خاص جہنم کے لیے، وہم فی اسلاب آبائہم، حالانکہ وہ ابھی اپنے ماں باپ کی پشتوں میں ہیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا قد قطع مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ، تم میں سے کوئی ایک نہیں، آپ نے فرمایا الا مگر اس کا ٹھکانہ لکھا گیا ہے جہنم میں اور جنت میں، کہ جہنمی ہے جنتی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ افلا نتوکل علی کتابنا، تو ہم اس پر بھروسہ نہ کریں جو بس لکھا جا چکا ہے، وَنَدَعُ الْعَمَلَ، اور عمل کو چھوڑ دیں۔ قال، آپ علیہ السلام اعملوا، عمل کرو، فَكُلٌّ، ہر میسر، اسے آسانی دی جائے گی، لما خلق لہ، جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اما من کان من اہل السعادت، جو سعادت والا ہوگا، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، تو اس کے لیے سعادت والے عمل آسان ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّقَاوَةِ، جو بدبختی والا ہوگا، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشِّقَاوَةِ، اس کے لیے بدبختی والے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ ثم قرأ، پھر آپ علیہ السلام نے قرأت کی، فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے دیا، وَاتَّقَى، ڈرا اللہ سے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچائی کی تصدیق کی۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب علی ابن آدم، اللہ نے ابن آدم کا لکھ لیا ہے، حظہ، اس کا حصہ، من الزنا، زنا سے، ادرک ذالک لا محالت، وہ اپنے اس حصے کو پالے گا کسی صورت میں بھی۔ فزنا العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، وزنا اللسان النطق، اور زبان کا زنا بولنا ہے، والنفس تمنی و تشتہی، اور نفس کا زنا خواہش کرنا، تمنا کرنا، والفرج، اور اس کا گناہ شرمگاہ کا گناہ، والفرج، اور شرمگاہ، یصدق ذالک، اس کی تصدیق کرتی ہے، ویکذب، اور جھٹلاتی ہے، یعنی اگر وہ اس عمل میں پہنچتا ہے تو وہ اس میں اس کی تصدیق ہو جاتی ہے یا اس کو جھٹلا لیتی ہے۔ وفی روایت لمسلم، مسلم کی روایت میں قال، کہتے ہیں کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، آدم، ابن آدم کے لیے اس کا حصہ زنا میں سے جو لکھا جاتا ہے، مدرک ذالک لا محالت، ہمیشہ اسی کو پالے گا، العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا سننا ہے، واللسان زناہما کلام، زبان کا زنا بات کرنا ہے، والید زناہما البطش، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، والرجل زناہما الخطا، اور پاؤں کا زنا یہ کہ چلنا ہے برائی کی طرف، والقلب یہوی ویتمنی، اور دل تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، ویصدق ذالک الفرج، تو شرم کا اس کی تصدیق کرتی ہے، ویکذب، یا اس کو جھٹلاتی ہے، کہ انسان بچ جاتا ہے۔ وعن عمران بن حسین، عمران بن حسین سے کہ ان رجلین من مزینہ، مزینہ قبیلے سے دو آدمی تھے، قال، ان کو یا رسول اللہ ارائیت، آپ مجھے بتائیں، ما یعمل الناس اليوم، لوگ جو آج کل عمل کر رہے ہیں، ویقدحون فی، اور اس میں کوشش بھی کر رہے ہیں، اشیء قضی علیہم، کیا کوئی چیز جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ومضی فیہم من قدر سبق، کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، او فیما یستکبرون بہ مما آتاہم بہ نبی، یا وہ جو کام کر رہے ہیں جو ان کو نبی ان کو دے رہے ہیں آنے والے زمانوں میں، وثبتت الحجت علیہم، کیا اور ثابت ہو جائے گی ان کے لیے حجت، کہ نبی ان کو بتا رہے اس پہ عمل کریں گے۔ فقال، آپ علیہ السلام، لا بل شیء قضی علیہم، ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی، ومضی فیہم، اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، وتصدیق ذالک، اور اس کی تصدیق اس میں ہے، فی کتاب اللہ، کہ ونفس، قسم نفس کی، وما سوا، جو وہ برابر کرتا ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، وہ مائل کرتا ہے، یعنی دل میں ڈالتا ہے، فجورہا برائی کو بھی، وتقواہا، اور اچھائی کو بھی، انسان کے اندر برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، ابھی انسان کی کوشش ہے کہ وہ اچھائی کو پاتا ہے، برائی کو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا رسول، انی رجل شاب، میں نوجوان ہوں، وانا اخاف علی نفسی، مجھے اپنے جان پر، نفس پر خوف ہے، کہ العنت، کس کا، زنا کا، ولا اجد، میرے پاس نہیں ہے، ما اتزوج بہ النساء، کہ میں شادی کر لوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کانہ، گویا کہ یستاذنہ فی الاختصاء،
کہ خسی ہونے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ قال راوی کہتے ہیں فسکت عنی کہ آپ علیہ السلام خاموش ہو رہا ہے، ثم قلت مثل ذلك پھر میں نے یہ بات کی، فسکت عنی پھر آپ علیہ السلام خاموش رہ گئے، ثم قلت مثل ذلك پھر میں نے یہ بات کی، فسکت عنی پھر آپ علیہ السلام خاموش رہے، ثم قلت مثل ذلك میں نے یہ بات کی، فقال النبی آپ علیہ السلام فرماتے یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ جف القلم قلم خشک ہو چکا ہے، بما انت لیکن جو تجھے پہنچنے والا ہے، فاختصی علی ذلك تو خسی ہو جائے، او ذر یا کچھ چھوڑ دے اس چیز کو، خسی ہو جائے یا نہ ہو جائے، جو لکھا جا چکے وہ ہو چکا ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر سے روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم کہ بنی آدم کے یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے دل کا کلہ سارے کے سارے بین اصبعین من اصابع الرحمن اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، قلب واحد جسے ایک دل ہوتا ہے، یصرف کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے اللہ اس کو پھراتا ہے۔ ثم قال پھر آپ علیہ السلام قال رسول اللہ آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہم اللہ مصرف القلوب اے دلوں کو پھرنے والے، صرف قلوبنا ہمارے دلوں کو پھر دے علی طاعتک اپنی اطاعت پر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود جو بھی بچہ ہوگا الا یولد مگر پیدا ہوگا الفطرت فطرت یعنی اسلام پر، فابواہ پھر اس کے ماں باپ یحودانی اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او یونصرانی یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او یو مجسانی یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، وہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمع جیسے ایک جانور بچہ جنتا ہے صحیح سالم، حال تو حصون فیہ من الجدع کیا تم اس سے تم پاتے ہو کہ اس کے کان کٹے ہوتے ہیں۔ ثم یقول پھر آپ علیہ السلام نے یہ تلاوت کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ اللہ کی فطرت ہے کہ لوگوں کو اس نے پیدا کیا علیہ اس پر، لا تبدیل خلق اللہ ذلک الدین قیم تو اللہ کی مخلوق میں تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وعن ابی موسیٰ حضرت ابو موسیٰ سے روایت قال کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ آپ علیہ السلام ہم کھڑے تھے بخمس کلمات تو آپ علیہ السلام نے 5 باتیں کہی، فقال فرمایا ان اللہ لا ینام اللہ سوتا نہیں، ولا ينبغي له ان ینام اور اس کے لیے اس کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے، یخفض السقط قسط و یرفع وہ میزان کو نیچے بھی کرتا ہے اوپر بھی کرتا ہے، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار اس کی طرف دن کا عمل چڑھتا ہے رات کے عمل سے پہلے، وعمل النہار قبل عمل اللیل اور رات کا عمل اس کی طرف جاتا ہے دن کے عمل سے پہلے، حجابہ النور اس کا حجاب کیا نور ہے، لو کشف ہو اگر وہ حجاب اتار دے لاحرقت جل جائے صبحات وجہہ اس کے نور سے ہر چیز منتہا الیہ بصر جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے من خلق اس کی مخلوق میں سے یعنی جہاں تک لوگوں کی نظر پہنچتی ہے وہ ہر چیز جل جائے گی اللہ کے نور سے۔ وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ ملؤ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا تغید نفقۃ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرتے ہوئے کم نہیں ہوتا، سخاء اللیل النہار وہ دن رات سخاوت کرتا ہے، سخاوت کرنے سے اللہ کا مال کم نہیں ہوتا۔ ارأیتم تمہیں پتہ ہے ما انفق مذ خلق السماوات جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اللہ خرچ کر رہا ہے، فإن لم یقض ما فی یدی لیکن اس کے ہاتھ سے کوئی چیز کم نہیں ہو رہی، وکان عرش الماء اور اس کا عرش پانی پر تھا، وبیدہ المیزان اور اس کے ہاتھ میں میزان ہے، یخفض یرفع جو اوپر بھی آتا ہے اور نیچے بھی آتا ہے۔ اگلی وعن اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے قال کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا عن ذرار المشرکین مشرکین کی بچوں کے بارے میں، قال آپ نے اللہ اعلم بما كانوا عاملین اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔